الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، ہم پڑھ رہے ہیں استنجے کا بیان۔ استنجے کے بیان میں ہم نے 10 چیزوں کو بیان کیا تھا، ان میں سے 4 چیزوں کا بیان ہو چکا ہے۔ آج ہم 5ویں چیز یعنی آلۂ استنجا، جن چیزوں سے استنجا کیا جائے گا، اسے پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے ہم ایک بار کتاب کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ بِحَجَرٍ مُنَقٍّ وَنَحْوِهِ وَالْغَسْلُ بِالْمَاءِ أَحَبُّ وَالْأَفْضَلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ فَيَمْسَحُ ثُمَّ يَغْسِلُ وَيَجُوزُ أن يقتصر على الماء أو الحجر والسنة إنقاء المحل والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي ب3 أحجار ندبا إن حصل التنظيف بما دونها۔ اتنی عبارت میں ہم 6 مسائل کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم نے جو 10 چیزیں بیان کی تھی، اس میں 5ویں چیز آلۂ استنجا۔ اب اس کے تحت آج ہم 6 مسائل اور 6 احکام کو جانیں گے۔ تو ان کو جاننے سے پہلے جن چیزوں سے استنجا کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں ضابطہ، قاعدہ اور رول یہ ہے کہ من کل طاہر مزیل بلا ضرر ولیس متقوما ومحترما۔ کیا مطلب؟ کہ ہر ایسی چیز، ہر ایسی پاک چیز جس میں نجاست پاک کرنے کی صلاحیت ہو اور وہ قیمتی یا محترم نہ ہو، اس سے استنجا کرنا درست ہے۔ یعنی ہم استنجا کس چیز سے کریں گے؟ ہر وہ چیز پاک ہونی چاہیے۔ پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں نجاست کو صاف کرنے کی اور دور کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور تیسری شرط کہ وہ قیمتی نہیں ہونی چاہیے اور وہ چیز محترم نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہر ایسی چیز سے استنجا کرنا درست ہے۔ تو آج بس ہم انہی مسائل کو جانیں گے جن سے استنجا کرنا کیا ہے، درست ہے۔ اب آئیے اس کے تحت جو 6 چیز ہم پڑھنے جائیں گے، کہ آج کے سبق میں جو 6 چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو ہم نے سوال کی شکل میں، سوالات کی شکل میں تیار کیا ہے۔ نمبر 1، استنجا کن چیزوں سے درست ہے، اسے ہم پڑھیں گے اس کے جواب کے ساتھ۔ نمبر 2، پانی سے استنجا کرنا کیسا ہے، یعنی کیا درجہ ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے استنجا کا افضل طریقہ کیا ہے، اور چوتھے نمبر پر پڑھیں گے استنجا کا جائز اور کافی طریقہ کیا ہے، اور 5ویں نمبر پر پڑھیں گے استنجا میں اصل سنت کیا ہے، اور 6 نمبر پر استنجا میں پتھر ڈھیلے کے استعمال کا حکم کیا ہے۔ تو یہ 6 چیز ہم پڑھیں گے۔ تو ترتیب وار ہم ایک ایک چیز پر آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تھی کہ استنجا کن چیزوں سے درست ہے۔ یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، یہ جو ہم نے عبارت پڑھی ہے انہی عبارتوں میں سے یہ چیز نکل رہی ہے، اور اسی میں سے سوال اور جواب پیدا ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے عبارت پڑھی تھی وَيَسُنُّ أَن يَسْتَنْجِيَ بِحَجَرٍ مُنَقٍّ وَنَحْوِهِ۔ مسنون ہے کہ استنجا کیا جائے بِحَجَرٍ مُنَقٍّ وَنَحْوِهِ، صاف کرنے والے پتھر سے اور اس جیسی چیز سے۔ یہ ہماری نور الہدیٰ کی عبارت ہے۔ اب وہ کیا کیا ہے؟ پتھر تو آ گیا، لیکن پتھر کے سلسلے مولانا نے بتایا ہے کہ وہ پتھر نہ تو اتنا زیادہ کھردرا ہو کہ استنجا گاہ کو وہ چھیل کر رکھ دے، زخمی کر دے، اور نہ اتنا املس کا لفظ آتا ہے، اتنا چکنا ہو کہ وہ نجاست کو اپنے اندر جذب کر پائے، بلکہ اس سے استنجا کیا جائے تو وہ نجاست کو اور پھیلا دے۔ بہرحال وَنَحْوِهِ، اب نحوِهِ
فقہا نے کہہ دیا اب اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی۔ سوکھی مٹی ہو تو اس سے بھی آپ استنجا کر سکتے ہیں۔ ریت ہے، ریت کے ذریعے سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے۔ بوسیدہ چمڑا، یعنی چمڑا یہ مال متقوم میں قیمتی چیز میں سے آتا ہے، لیکن اگر چمڑا بیکار ہو گیا ہے تو ایسے چمڑے سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے۔ جاذب لکڑی، یعنی لکڑی ایسی ہو کہ جس کے اندر سوکھنے کی طاقت ہو، وہ کسی چیز کو سوکھ سکتی ہو اور وہ بھی کھردری نہ ہو۔ دھجی جو کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، کترن وغیرہ، اور اسی طریقے سے جو پرانا جیسے کہا جاتا ہے کہ دھجی اڑ گئی اس چیز کی، یعنی کوئی چیز بوسیدہ بالکل ہو جاتی ہے، اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، تو کپڑا جب بہت زیادہ پرانا ہو جاتا ہے تو اس کو دھجی کہتے ہیں۔ تو جب کپڑا مال متقوم ہے، قیمتی چیز ہے، لیکن جب وہ بے قیمت ہو گیا، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، تو ایسی چیز سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر آج کے دور میں ان سب چیزوں کی جگہ ٹوائلٹ پیپر نے لے لی ہے۔ جو پیپر ہوتا ہے جس کو آپ لوگ ٹیشو پیپر کہتے ہیں، پہلے یہ نکلا تھا لیکن اب اس کے اندر بھی بہت ساری قسمیں ہو گئی ہیں۔ تو جو پیشاب پاخانہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پیپر، اس کو ٹوائلٹ پیپر کہتے ہیں۔ ابتدا میں کچھ اس کے اوپر اعتراض ہوا تھا کہ بھائی یہ تو پیپر ہے اور پیپر قیمتی چیز ہوتی ہے تو پھر اس سے استنجا کرنا مکروہ ہوگا، لیکن بتایا کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے تو پھر وہ شے محترم نہیں رہے گی۔ قیمتی مطلب کاغذ ہے تو محترم چیز ہے، لیکن اس کو بنایا ہی گیا ہے ٹوائلٹ کے لیے تو یہ شے محترم نہیں رہے گی، تو اس سے استنجا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ بھائی کن کن چیزوں سے استنجا کیا جا سکتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہمارا حل ہو گیا۔ اب دوسری چیز کی طرف ہم آتے ہیں کہ پانی سے استنجا کرنا کیسا ہے، یعنی کیا حکم ہے، ہماری کتاب پانی کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو اس کا جواب ہم دیکھیں گے سب سے پہلے اپنی کتاب سے، والغسل بالماء احب، کہ پانی سے استنجا کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیا مطلب کہ پانی سے جب انسان کیا کرے گا استنجا کرنا یہ پسندیدہ اور بہتر ہے بنسبت دوسری چیزوں کے، یعنی پانی اور اس کے علاوہ بھی جو دوسری چیز ہے جو کہ جاذب ہے اور اس کے اندر صفائی ستھرائی کی قوت ہے اور وہ پاک ہے پانی کے علاوہ، تو ان سے استنجا کرنا درست ہے، لیکن ان کے مقابلے میں پانی کی کیا حیثیت ہے؟ تو بتایا کہ پانی کی حیثیت ان کے مقابلے میں احب، زیادہ پسندیدہ ہے، کہ اصل تو پانی ہے اور اس کے بعد دوسری چیزیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پاکی کے حصول میں سب کا اتفاق ہے کہ پانی سے استنجا ہو جاتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور پورے طریقے سے سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے پانی سے استنجا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی کو ہماری کتاب میں کہا گیا والغسل بالماء احب، کہ پانی سے استنجا کرنا، پانی سے دھونا یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی۔ اب تیسری چیز کی طرف ہم آتے ہیں کہ استنجا کا افضل طریقہ کیا ہے، سب سے بہتر طریقہ استنجا کا کیا ہے، اس کو بھی ہم اپنی عبارت سے سمجھیں گے۔ والافضل الجمع بین الماء والحجر فیمسح ثم یغسل، کہ سب سے افضل طریقہ استنجا کا یہ ہے کہ پانی اور پتھر دونوں کو جمع کرے مطلب دونوں کا استعمال کرے۔ فیمسح ثم یغسل، کہ پہلے تو وہ کیا کرے گا، پتھر ہے یا ٹوائلٹ پیپر وغیرہ ہے، مٹی کی جو چیزیں ہیں اس سے پہلے کیا کرے گا، ڈھیلا وغیرہ ہے، اس سے وہ پہلے صاف کر لے گا، نجاست کو کم کر لے گا، ثم یغسل، پھر اسے کیا کر لے گا، دھو لے گا۔ یعنی نجاست جو اطراف میں ہے، مخرج کے جو جگہ میں جو ناپاکی ہے اس کو پہلے ان چیزوں سے کیا کر لے گا، دور کر لے گا اور پھر پانی سے اسے دھو لے گا۔ تو اسی کو بتایا پانی اور پتھر دونوں کا استعمال یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ کیوں سب سے افضل ہے؟ ہر زمانے میں پانی اور پتھر کا استعمال افضل سمجھا گیا ہے، پہلے پوچھ لے پھر دھو لے۔ اور اس کے بارے میں افضل طریقہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل قبا کے جو لوگ تھے اس عمل پر تعریف فرمائی تھی، اور قرآن میں آیت نازل ہوئی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا قبا والوں سے کہ بھائی تمہارے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری تعریف کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ جب استنجا کرتے ہیں تو پہلے پتھر اور مٹی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو استنجا کا سب سے افضل طریقہ یہ ہوا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو چیز ہے، اور جو چیز افضل ہوتی ہے
وہ کثرت ثواب کی علامت ہے، یعنی افضل کا مطلب کیا، اس میں ثواب زیادہ ہے، یہ افضل کا فائدہ ہے اور افضل کا مطلب ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے استنجا کا جائز اور کافی طریقہ کیا ہے۔ جائز کے بعد میں نے کافی کا لفظ اس لیے بڑھا دیا کہ جائز تو سمجھتا ہے کہ بھائی دوسری چیز سے مطلب، یعنی یہاں جائز سے مراد یہ ہے کہ ایسا عمل جس سے استنجا درست ہو جائے، بھلے سے وہ افضل نہ ہو، بہتر نہ ہو، لیکن استنجا کیا ہو جائے، درست ہو جائے۔ تو اس کو کیا بتایا ہماری کتاب میں، وَيَجُوزُ أَن يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَاءِ أَوِ الْحَجَرِ، یہ جائز ہے پانی یا پتھر پر اکتفا کر لے، یعنی صرف پانی سے استنجا کر رہا ہے، دوسری کوئی چیز استعمال نہیں کر رہا ہے تو بھی اس کا استنجا درست ہے۔ اویل حجر، یا صرف پتھر سے، مٹی وغیرہ سے صرف اس نے استنجا کر لیا، صرف ٹیشو پیپر وغیرہ سے اس نے استنجا کر لیا تو یہ بھی کیا ہے، درست ہے۔ تو اسی کو بتایا صرف پانی یا صرف مٹی یا اس کے قائم مقام کسی چیز کا استعمال یہ استنجا کے لیے کافی ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ اب اس میں دیکھیے درجہ ہے کہ استنجا کا سب سے افضل طریقہ کیا ہے۔ نمبر 1 یعنی پانی، مٹی یا ٹیشو پیپر، ٹوائلٹ پیپر، ان سب چیزوں دونوں چیزوں کا استعمال کرے۔ دوسرے نمبر پر صرف پانی کا استعمال، اور تیسرے نمبر پر پانی کے علاوہ دیگر پاک چیزوں کا استعمال۔ تو یہ اس کے اندر درجہ ہے۔ 5ویں نمبر پر ہم آتے ہیں، استنجا میں اصل سنت کیا ہے۔ اصل میں پتھر کی بحث آگے آ رہی ہے کہ پتھر استعمال کرنا ہے، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پتھر استعمال کیا ہے، کرنا سنت ہے، تو اسی کو بتایا ہماری کتاب میں کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ پتھر کے استعمال کو سنت سمجھتے ہیں، تو اسی کو بتایا وَسُنَّتُ إِنْقَاءُ الْمَحَلِ، کہ اصل تو استنجا میں سنت استنجا گاہ کو صاف کرنا، یہ اصل سنت ہے۔ باقی جو پتھر وغیرہ کا استعمال ہے یہ سنت نہیں ہے، یعنی وہ مندوب اور مستحب ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ تو محل نجاست کا پاک و صاف کرنا یہ اصل سنت ہے، مقصود یہی ہے کہ کیا ہو جائے، محل نجاست پاک صاف ہو جائے۔ پتھر سے صفائی نہ ہو تو اضافہ تک کے صفائی ہو جائے، یعنی کیا مطلب کہ اگر 3 پتھر استعمال کیا اس کے باوجود بھی نجاست صاف نہیں، تو ایسا نہیں کہ بھائی 3 پتھر استعمال کر لیا، سنت ادا ہو گئی تو اب مزید کی کیا ضرورت ہے، نہیں۔ پتھر کا استعمال اس وقت تک کرے گا جب تک کہ نجاست کیا ہو جائے، صاف نہ ہو جائے، 3 5 7 تک عدد۔ اور اگر ایک پتھر سے ہی صفائی حاصل ہو جاتی تو مقصود حاصل ہو گئی، لیکن اب 3 کے عدد کو پہنچنا یہ کیا ہے، مستحب ہے۔ تو اصل چیز جو ہے استنجا کے اندر، جو اصل سنت ہے وہ استنجا گاہ کا صاف کرنا ہے۔ نمبر 6 پر جو چیز ہے کہ استنجا میں پتھر ڈھیلے کا استعمال کا حکم کیا ہے، تو اس کو بھی ہم جانتے چلیں گے۔ اور اس کے بارے میں ایک بہت مفید بات ہے، میں نے نور رضا کے مطالعہ کے دوران ہی کہیں پڑھا تھا، لیکن ابھی وہ چیز مل نہیں رہی ہے کہ مٹی کے ڈھیلے وغیرہ سے جو استنجا کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے جو قطرات کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جذب کرنے کی جاذب وہ چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے پانی کا کام کیا، دھونے کا ہے، اور ان سب چیزوں کا کام کیا ہے، یہ کھینچنے کی طاقت ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو استنجا میں پتھر ڈھیلے کے استعمال کا حکم کیا ہے، وَالْعَدَدُ فِي الْأَحْجَارِ مَنْدُوبٌ لَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، کہ پتھر کا استعمال یہ کیا ہے، مندوب ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ چنانچہ فَيَسْتَنْجِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ نَدَبًا، چنانچہ 3 پتھر سے استنجا کرنا کیا ہے، مستحب ہے، استنجا کرے گا 3 پتھر سے استحباباً ندباً۔ ان حصلت تنظیف بما دونہا، اگر 3 پتھر سے کم میں پاکی حاصل ہو جائے، یعنی کسی نے کیا کیا، پتھر کا استعمال کیا اور 1 2 میں ہی نجاست کیا ہو گئی، صاف ہو گئی، تو اب 3 کے عدد کو مکمل کرنا یہ کیا ہے، مستحب ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اسی کو یہاں پر کیا کیا گیا، بتایا گیا۔ تو یہ 6 چیزیں ہم نے کیا کر لیا، پڑھ لیا۔ اب یہ مستحب کیوں ہے، تو حدیث کے اندر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استجمر فلیوتر، کہ جس نے جو کوئی بھی پتھر وغیرہ کا استعمال کرے تو چاہیے کہ وہ طاق عدد کا استعمال کرے۔ اور یہاں سے طاق عدد کی تفسیر علماء نے کی ہے کہ ثلاثتن، اس سے مراد ہے کہ اس کے اندر اس کی بہت ساری یعنی تفسیر کی گئی کہ الف لام وہاں پر عہد ذہنی ہے اور اس سے 3 مراد ہے۔ بہرحال یہ یہاں پر صیغہ
اب فلیوتر کوئی کہے کہ بھائی یہ تو استحباب کے لیے آیا ہے، لیکن امر کے فلیوتر امر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ نہیں، یہاں پر جو ہے سیاق و سباق جو اس کا بتا رہا ہے آگے پیچھے جو حدیث کے تو بتا رہے ہیں یہاں پر امر یہ استحباب کے لیے ہے، یہاں پر صیغہ امر اباحت کے لیے ہے، اور اباحت سے مندوب و مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے عبارت میں جو 6 چیز تھی اسے ہم نے کیا کر لیا، پڑھ لیا، سوال کے انداز میں اسے سمجھ لیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے کتاب کی طرف ہم آئے۔ وَأَن يَسْتَنْجِيَ بِحَجَرٍ مُنَقٍّ وَنَحْوِهِ، مسنون ہے استنجا کرنا صاف ستھرے پتھر سے اور اس جیسی چیز سے، جس کی تفصیل آ گئی۔ اس جیسی چیز میں کیا کیا چیزیں ہیں، ٹیشو پیپر وغیرہ اور ٹوائلٹ پیپر وغیرہ اور جیسی دوسری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ تو یہ کیا ہے، مسنون طریقہ ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو پاک ہو اور استنجا گاہ کو زخمی نہ کرے اور اس کے اندر پاکی کو صاف کرنے کی طاقت ہو تو اس سے استنجا کیا جا سکتا ہے۔ والغسل بالماء احب، اور پانی سے استنجا کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے، بتا دیا گیا کیوں۔ والافضل الجمع بین الماء والحجر، اور افضل یہ ہے کہ پانی اور پتھر دونوں کا استعمال کرے، یہ سب سے افضل طریقہ ہے، کیونکہ اہل قباء وغیرہ والوں کی اس پر تعریف کی گئی، اور عقلی چیز یہ ہے کہ اس سے اچھی طریقے سے صفائی ہو جاتی ہے۔ فَيَمْسَحُ ثُمَّ يَغْسِلُ، پہلے کیا کرے گا، پوچھے گا کس چیز کو، مخرج کے باہر جو حصہ ہے ان سب چیزوں کو صاف کرے گا، ثُمَّ يَغْسِلُ، اور پھر مخرج کو دھو لے گا۔ وَيَجُوزُ أَن يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَاءِ أَوِ الْحَجَرِ، اور اگر صرف پانی یا صرف پتھر پر اکتفا کرتا ہے، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی اکتفا کرتا ہے تو بھی اس کا استنجا درست ہو جائے گا۔ وَالسُّنَّةُ إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ، اور اصل استنجا میں اصل چیز کیا ہے، استنجا گاہ کا صاف ہونا ہے، پتھر کا استعمال یہ سنت مؤکدہ نہیں بلکہ مستحب ہے۔ وَالْعَدَدُ فِي الْأَحْجَارِ مَنْدُوبٌ، اور پتھر کا استعمال یہ کیا ہے، مستحب ہے۔ لا سنت مؤکدۃ، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ فَيَسْتَنْجِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ نَدْبًا إِنْ حَصَلَ التَّنْظِيفُ بِمَا دُونَهَا، اگر 3 پتھر سے کم میں صفائی حاصل ہو جائے تو بھی 3 کے عدد کو مکمل کرنا یہ کیا ہے، مستحب ہے۔ آج کا سبق یہاں پر ختم ہوا۔ اسی کے اندر تمام سوالات اور جوابات ہیں، طلباء سے امید ہے کہ وہ اسے یاد کر کے آئیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم